اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذی فرض علیک القرآن۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک وہ اللہ ہے جس نے قرآن تمہارے اوپر فرض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، اس کا علم حاصل کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا یہ ہم پر فرض کیا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے۔ اس کے پہلے مخاطب تو بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن قرآن سارے کا سارا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا ہے، ھدی للناس۔ اب یہ قرآن ہمارا دستور زندگی ہے، یہ دستور حیات ہے، امت مسلمہ کے لیے ایک دستور اور ایک قانون ہے۔ دستور اور قانون ناظرین کرام کیوں دیا جاتا ہے؟ دستور اور قانون کیا اس لیے دیا جاتا ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اس کو پڑھا جائے، خوب اچھی آواز سے لے کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے، یا خوبصورت لہجوں کے اندر اس کو گا گا کر بھی پڑھا جائے، جیسا کہ آج کے دور میں بھی بعض جگہوں پہ ہو رہا ہے، اور بعض قراء حضرات ایک ہی سانس میں پوری سورت پڑھ جاتے ہیں، بڑی واہ واہ ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا دنیا کے کسی ملک کا دستور ایسا ہے کہ جس کو اس طریقے سے بار بار پڑھا جاتا ہے اور اس کے تعویذ بنائے جاتے ہیں، اسے گلوں میں لٹکایا جاتا ہے، اسے حصول برکت کے لیے ایک دوسرے کو گفٹ دیا جاتا ہے؟ ایسا کسی دستور کے ساتھ ہو رہا ہے؟ لیکن یہ کام قرآن کے ساتھ ہو رہا ہے، کوئی اور نہیں کر رہا ہے، یہ قرآن کے ماننے والے اس کے ساتھ کر رہے ہیں۔ کسی بھی ملک کا جو دستور ہے وہ دستور کس لیے ہوتا ہے کہ دستور احکامات دیتا ہے، حکم دیتا ہے، قانون دیتا ہے۔ دستور میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اس حد تک تم جا سکتے ہو، اس حد تک تم نہیں جا سکتے، اس حد کو تم کراس نہیں کر سکتے۔ تو دستور تو اس لیے ہوتا ہے کہ یہ فلاں کام کرنا ہے اور فلاں کام نہیں کرنا ہے۔ ایک قرآن مجید ہمارے لیے دستور زندگی ہے، یہ انفرادی زندگی کے لیے بھی احکامات دیتا ہے اور اجتماعی زندگی کے لیے۔ مثلا ہمیں حکم دیتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو ہمیں حکم دیتا ہے اقیموا الدین، دین بھی قائم کرو۔ یعنی تمہاری زندگیوں میں نماز بھی قائم ہونی چاہیے اور دین بھی قائم ہونا چاہیے۔ دین قائم ہونے سے مراد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دین قائم کر کے دے گئے تھے، صرف مسجدیں بنا کر نماز قائم کر کے نہیں دے گئے تھے۔ انہوں نے اقامت صلاح کے ساتھ اقامت دین کا کام کیا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو یہ دین ایک نظام زندگی کی حیثیت سے مکمل طور پر ہمارے حوالے کر کے گئے تھے، اور ہمیں اس بات کا آمین بنایا تھا کہ جس طرح ہمیں حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا، اسی طرح ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ اس کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اس دین کی حفاظت کرو، اس دین کے محافظ بن کر رہو، جیسا یہ دین میں نے تمہیں دیا ہے ایک دستور زندگی کی حیثیت سے۔ اس دین کے اندر تمہارے لیے نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، صدقہ بھی ہے، خیرات بھی ہے، انفرادی زندگی کے لیے احکامات بھی ہیں، اس میں عدل و انصاف بھی ہے، اس میں نظام حکومت بھی ہے، اس میں عدالت بھی ہے، اس میں سود کا خاتمہ بھی ہے، اس میں منکرات کا خاتمہ بھی ہے، اور اس میں حلال و حرام بھی ہے، اس میں ضابطے بھی ہیں، اس میں فوجداری بھی ہیں، اس میں قانون بھی ہے، اس میں حدود اور تعزیرات بھی ہیں، اور اس میں عدل و انصاف ہے۔ یہ کام قانون زندگی کی حیثیت سے اور دستور زندگی کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین ہمیں دیا تھا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم قرآن مجید کی تلاوت تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں، اور وہ تلاوت کرنے والے بھی کتنے ہیں؟ جس طرح 80-85% صرف جو ہے وہ مطلب یہ کہ بے نمازی ہیں، اسی طرح 70-80% وہ ہیں جن کو تو ناظرہ پڑھنا بھی نہیں آتا۔ تو یہ قرآن ہمارے لیے دستور زندگی ہے۔ ہم نے انفرادی زندگی میں بھی قرآن کے اوپر عمل کرنا ہے اور اجتماعی زندگی میں بھی قرآن کے احکامات کے اوپر عمل کرنا ہے، اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو قرآن ہمیں ایک وارننگ دیتا ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم اللہ کی اس کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لاتے ہو اور ان پر عمل کرتے ہو اور بعض حصوں کا انکار کرتے ہو؟ کہ یہ آج کے دور میں تو جی سود کا خاتمہ کرنا ممکن نہیں ہے، آج کے دور میں تو اسلامی معاشی نظام جو ہے اور اسلامی مطلب یہ تعلیمی نظام جو ہے اس کے مطابق عمل کرنا مشکل نہیں ہے۔ یہ ہمارے پوری دنیا کے ملک جو ہے وہ ہمارے دشمن ہو جائیں گے، اسلام دشمن تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں کھا ڈالیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم اللہ کی کتاب کے کچھ حصوں پہ جو تمہارے لیے آسان ہو ان کے اوپر عمل کر رہے ہو، اور جو تمہارے لیے مشکل ہے تم ان کا انکار کر رہے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا۔ اگر تم نے قرآن کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا
کہ اس کے بعد حصوں پہ تو عمل ہو رہا ہے، اور بعض حصے جو تم سے مشقت کا اور محنت کا اور قربانی کا مطالبہ کر رہے ہیں ان کو تم نے چھوڑ رکھا ہے، تو پھر تمہارے لیے اس کی سزا یہ ہے کہ دنیا میں ذلت اور رسوائی جس سے آج ہم پوری دنیا کے اندر دوچار ہیں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور فرمایا کہ ایسی دوگلی پالیسی اختیار کرنے والوں کو ہم قیامت کے دن شدید ترین عذاب دیں گے۔ تو محترم ناظرین کرام، میں اور آپ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کے اندر قرآن دستور کی حیثیت سے نافذ ہے، اگر نہیں ہے تو اس کے نفاذ کے لیے میں کیا کوشش اور کیا محنت کر رہا ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔